کیا سر صحابہ معیار حق ہے؟ اگر معیار حق ہے تو جب صحابہ کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ایک گروہ کی پیروی کریں گے تو دوسرے گروہ کی پیروی کریں گے. مجھے افسوس ہے کہ آپ میری سابقہ تقریروں میں نہیں آئے، ورنہ آپ یہ سوال نہ کرتے. کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ آپ نے میری پہلے کوئی تقریر سنی ہے؟ نہیں سنی نا. اب میں کیا کروں؟ آپ نے میری کل کی ہی کہ تقریر سن لی ہوتی 45 منٹ کی تو آپ یہ سوال نہ کرتے. دیکھیے اب ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اصولی طور پہ سمجھ لیں. اگر وہ بات سمجھ میں آئی تو پھر یہ معیار حق کا جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا. آخری آیت جو جناب آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں آپ کے نام پہ قربان ہوں، آخری آیت جو آپ پہ نازل ہوئی ہے ذرا اس پہ دھیان دیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا. اس آخری ٹکڑے پہ ذرا اور دھیان دیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے الاسلام کو، دی اسلام، یہ الف لام جو ہے یہ انگریزی میں دی کے ہم میں نے ہوتا ہے. I have approved the Islam for you. یہ دی اسلام کیا ہے؟ الاسلام کیا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کس گھڑی کا اور کس لمحے کا اسلام ہے؟ میں لمبی بات نہیں کرتا، مختصر کہتا ہوں کہ دوستو یہ اس لمحے کا اسلام ہے، اس گھڑی کا اسلام ہے جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، جب آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں 5 لاکھ صحابہ موجود تھے. کسی کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی خلافت اور امامت میں جھگڑا نہیں تھا، صحابہ کا آپس میں اختلاف نہیں تھا، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کچھ بھی نہیں تھا. سارے ہاں وہ جو علامہ نے کہا نا کہ خوشاب و وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشاب و دور کے دیدار عام تھا اس کا. بس ایک ہی بات تھی اور وہ آقا نامدار کی غلامی تھی، اسی پہ سارے مست تھے. دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ایک لذت آشنائی میں سب صحابہ مگن تھے. وہ پتہ نہیں کس کا شعر ہے کہ وہ یاد ہے اس کی کہ بھلا دے دو جہاں کو، حالت کو کرے غیر، وہ یارانہ ہے اس کا. اس یارانے میں ہر ایک کی حالت غیر تھی. اس گھڑی کا اسلام جبکہ سب حضرت کی غلامی میں، حضور کی خدمت میں، حضور کی وفا میں سرمست تھے، اس گھڑی کا اسلام اللہ نے پسند فرمایا. اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ یار وہیں لوٹ چلو، آؤ وہی اسلام قبول کر لیں، آؤ حضور کے قدموں میں جا کے حضور کی قدم مبارک کو پکڑ کے وہیں بیٹھ جائیں کہ یا رسول اللہ ہم تو یہاں آ گئے.
ہمیں تو یہ آپ کا اسلام چاہیے. اور ہر پوچھنے والے سے آپ یہ کہہ دیں کہ یار میرے لیے تو حق کا معیار یہ گھڑی ہے، یہ اسلام ہے، یہ حضور کی ذات گرامی ہے. اگر آپ معیار کی بات کرتے ہیں تو وہ تو صرف ایک ہی ذات ہے، آقا نامدار کی. باقی رہبر، راستہ بتانے والے، بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ، ہمارا صحابی کا نجوم، میرے تمام صحابہ جو ہیں ستاروں کی طرح ہیں. أَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ، کسی کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو ہمارے استاد ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے قائد ہیں. یا اس کے بعد آنے والے امام ابو حنیفہ کی اگر ہم اقتداء کر سکتے ہیں تو صحابہ میں کیا خرابی ہے یار؟ جب بعد میں آنے والے ائمہ تو ان کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. معیار حق تو صرف قرآن و سنت ہے. معیار جو ہے وہ تو کلام اللہ ہے اور سنت نبی ہے. اب جو اس سے زیادہ قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ روشن ہوتا چلا جائے گا. بنیاد جو ہے وہ تو وہی ہے. ہاں اب آگے چل کے انہی صحابہ نے اجماع امت بھی کیا تو یہ معیار حق بن گئے. لیکن اجماع امت کس بات پہ ہوا؟ اجماع امت کی بنیاد بھی تو یہی ہوگی نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہی ہے. بھئی تراویح 3 دن پڑھی اس کے بعد نہیں پڑھی. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں پڑھو، سارے 20 رکعت پڑھو، جماعت سے پڑھو، قرآن بھی ختم کرو. اب دیکھنے میں ایک نئی بات لگتی ہے لیکن تمام صحابہ نے متفق ہو کے کہا کہ نہیں، حضور کی مرضی تھی. کسی نے اختلاف نہیں کیا، اجماع امت ہو گیا تو معیار حق ٹھہرے. اس لیے لفظی بحث میں تو نہ پڑے. اصل معیار حق تو جناب کی ذات گرامی ہے. اور کسی نے اگر اجماع امت بھی کیا ہے تو اسی بات پہ کیا ہے کہ حضور کی مرضی یہی تھی. بنیاد وہی ہے. تو میاں وہاں لوٹ چلو. اور اگر کوئی پوچھے تم سے کہ تم کون ہو، دیوبندی ہو یا بریلوی، تو ایک جواب تو دیا جا سکتا ہے. یا تم سے کوئی مسئلہ پوچھ لے، حاضر ناظر کا، نور و بشر کا، اب اس کے علاوہ تو آتا ہی نہیں نا لوگوں کو. وہ اکبر آبادی کا ایک شعر ہے کہ میں نے جب ان سے کہا آپ پہ پیار آتا ہے، میں نے جب ان سے کہا آپ پہ پیار آتا ہے، ہنس کے کہنے لگے اور آپ کو آتا کیا ہے؟ بھائی سوائے ان مسائل کے بیچارے مولوی کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. ایک بدنصیبی کی بات ہے. یارو ہمیں بتاؤ کہ ہم سود کی لعنت سے کیسے نجات پائیں. ویسے بھی بھائی کہہ رہے تھے، وہ ٹھیک ہی کر رہے تھے کہ یار اگر یہ اتنی اہم بات تھی تو مولویوں کی زبان میں گنگنیاں تھی، کیوں نہیں بتایا گیا ہمیں اب تک؟ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں بیچارے. ہمیں بتاؤ کہ ہم باہر کے ملک میں جا رہے ہیں، ہم کیا تیاری کر کے جائیں، کن شرائط کے تحت ہمارا جانا جائز ہے، کن شرائط کے تحت ہمارا جانا جائز نہیں ہے. یہ بتانے کی باتیں ہیں. حلال روزی کی کیا اہمیت ہے، حقوق العباد کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، یہ بتانے کی باتیں ہیں. میں روزہ 10 میں بیٹھا ہوا تھا اور ورد میں یہ کر رہا تھا. میں ایک لطیفہ سنائی دیتا ہوں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے، اس سے علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھ رہا اور ہمارے 2 دوست آ گئے، کہتے ڈاکٹر صاحب ایک جملے میں بس بات بتائیں، بس ایک جملے میں. حضور نور
کبوتر یا بشر؟ اللہ کا عجیب کرم ایسے سوالوں کا جواب دیا نہیں کرتا. اللہ نے عجیب کرم کیا اس وقت میرے منہ سے ایک مصرع نکل گیا کہ جس میں منور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں منور نور مجسم صلی اللہ علیہ. یا تمہیں کیا تکلیف ہے اگر تمہیں جس میں منور مان لو کہ بشر تو ہیں لیکن بشر منور ہیں، اور نور ہے لیکن نور مجسم ہے. کیا تکلیف ہوتی ہے تمہیں دونوں مان لینے میں؟ اور اللہ نے پھر ایسا کرم کیا اس وقت کہ اسی پر بیٹھے بیٹھے میں 40 اشعار مجھ پہ وارد ہو گئے نعتیہ، اور میں بیٹھے بیٹھے بھی ایک نعت لکھی. وہ میری اس کتاب پہ چھپی ہوئی ہے، قرآن آسان، جو میں نے دوستوں کو یہاں دیا. اب سوال یہ کہ یہ کرنے کا سوال ہے یار. کیا اگر حضور بشر ہے تو ان کی بات ماننا چھوڑ دو گے؟ اگر نور ہے تو کیا زیادہ مان لو گے؟ کیا یہ تمہارا محکمہ ہے؟ تم نے کوئی فیتہ لگایا ہوا ہے حضور کی نورانیت کو ناپنے کا اور بشریت کو ناپنے کا اور علم غیب کو ناپنے کا اور ان کے حاضر و ناظر ہوں؟ کتنے بےہودہ سوالات ہیں یار. کسی صحابی نے یہ سوال پوچھا ہو مجھ سے؟ کسی کو جرأت ہوئی کہ اس موضوع پہ اس زمانے میں گفتگو کرتا؟ ایک جواب تو دے سکتے ہو نا. دیکھو یہ جو ہے نا، رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. اس اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے. اس گھڑی کے اسلام کو جس میں کوئی یہ سارا نخرہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اور دیکھو تم جو سوالات تمہارے ذہن میں ہوں، میں فی الحال بیٹھا ہوا ہوں مشغول اس اسلام کو پڑھنے کے لیے. اس اسلام میں تو سوائے قرآن و سنت کے کچھ ہے نہیں. یا قرآن مجید ہے، حضور کی سیرت طیبہ ہے. اس میں تو واقعہ کربلا نہیں ہے، اس میں تو جنگ جمل جنگ صفین نہیں ہے، اس میں تو بات کی فقہی اختلافات نہیں ہیں. یار پہلے مجھے یہ پڑھ لینے دو، پڑھ سکوں، وقت بچ گیا تو پھر تمہارے مسائل پہ بھی غور کر لیں گے. یہ جواب ایک دیا جا سکتا ہے، اور میں نے اپنے بچوں کو یہی جواب سکھایا ہے. اور جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ابو آپ ہیں کیا؟ کبھی آپ دیوبندیوں جیسی باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ بریلویوں جیسی باتیں کرتے ہیں. آپ ہیں کیا؟ میں نے کہا آپ ہیں. مجھے اس سے تم معاف رکھو اور یہاں آ جاؤ تم بھی انسان بن کے، اس گھڑی پہ، اس لمحے پہ، اور اس لمحے پہ تمہیں جو محسوس ہو کہتے چلے جاؤ، اور کسی قید و بند میں نہ آؤ. یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ فلاں ہے. ان سے بالکل بلند ہو جاؤ. اور میں آپ سے ایک بات واضح طور پہ کہتا ہوں کہ ایک محقق، ایک محدث اور ایک دردمند انسان وہ ہر فرقے سے بلند ہوتا ہے، اور ہر فرقے کے لوگ اس کو اپناتے ہیں، وہ کسی فرقے کو نہیں اپناتا. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہر فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آدمی. مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، ہر فرقے کے لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارا آدمی ہے. اسے نکال کے دکھاؤ کہ مجدد صاحب نے اپنا کوئی مذہب اور کوئی مسلک ہو، کوئی فرقہ بتایا ہو. اور تو اور یار چھوڑو، کل کی بات ہے. علامہ اقبال کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کس فرقے کی تھے؟ اس شخص نے کسی فرقے کو نہیں اپنایا، اور ہر فرقہ اس کو اپناتا ہے. یہ بات ذرا سی مشکل ہے اور مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن حق بات یہی ہے.